الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات گرامی، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، برادر وسیم کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے آپ کے سامنے اتحاد و اتفاق، اس کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر کچھ خطاب کرنا ہے. اس عنوان کے تحت میں نے آپ کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی انتہائی عظیم آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگ مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. تو سب کے سب اللہ کی رسی اور اللہ کی رسی کی تفسیر جو انتہائی معتبر تفسیر ہے وہ قرآن کریم ہے. یعنی اے انسانوں کی جماعت، اے مسلمانوں، تم لوگ مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم کو تھام لو. ولا تفرقوا، فرقے فرقے میں، ٹولی ٹولی، گروہ گروہ، جماعت جماعت میں اپنے آپ کو منقسم مت کرو. ولا تفرقوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں گروہ بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں اور جماعت در جماعت اپنے آپ کو بانٹ لینے سے منع کر دیا ہے. ولا تفرقوا کہہ کر وہ ہمیں ہر طرح کی اختلاف سے، ہر طرح کی حد بندی سے ہمیں اللہ رب العالمین نے منع کر دیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے مدینے میں واقع جو اختلاف کی انتہائی گھناؤنی شکل تھی، جس اختلاف کے نتیجے میں دو قبیلے کے مابین خوریزی واقع ہوتی تھی، اور ایسی خوریزی، ایسی قتل و غارت گری جس کے نتیجے میں احساس یہ ہو چلا تھا کہ دونوں قبیلے کے نوجوان ختم ہو جائیں گے. مرد قتل و غارت گری کے نتیجے میں نیست و نابود ہو جائیں گے، صرف عورتیں بچیں گی. اللہ رب العالمین نے اس اختلاف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے، قرآن کے نزول کے ذریعے ختم کر دیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یاد دلایا. احساس ہوا واذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگوں، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اور اگر اللہ رب العالمین کی نعمت شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً سب جو غارت گری کے نتیجے میں تمہارا خاتمہ ہو جاتا، تم مٹ جاتے. تو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کو یاد دلاتے ہوئے کہا واذکروا نعمت اللہ علیکم. تو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف کر دیا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت کو ڈال دیا، اور تمہارے دلوں میں جو نفرت اور عداوت کا ماحول تھا اس کا خاتمہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. فأصبحتم بنعمته إخوانا، اللہ کی نعمت کے ذریعے ہی تم لوگ بھائی بھائی بن گئے. آپ غور کیجیے اس اختلاف کو جس میں عورت اور حضرت ان دونوں قبیلے کے لوگ واقع ہو چکے تھے، اسے اللہ رب العالمین نے تعبیر کرتے ہوئے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم لوگ جہنم کے گڈھے کے قریب تھے، ہلاکت کے قریب تھے. اللہ رب العالمین نے تمہیں اس ہلاکت سے بچایا. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ رب العالمین نے جہنم کے گڈھے سے تمہیں نکال دیا. تو اللہ رب العالمین کی نعمت ہوئی، تم جہنم کے گڈھے سے نکل گئے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. ایسے ہی اللہ رب العالمین
اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ آپ غور کیجئے، اس آیت کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اختلاف کرنا، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑے کے لیے آمادہ ہونا اور ایک دوسرے کا خون کا پیسہ ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے نظر میں انتہائی مبغوض ہیں، انتہائی ناپسندیدہ ہیں، انتہائی شرم کی باتیں ہیں، بلکہ جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو جو جاہلیت میں اختلاف کے تنازع میں واقع تھا، اسے اللہ رب العالمین نے کہا تم جہنم کے گڈھے کے قریب تھے تو اللہ نے تمہیں جہنم سے نجات دے دیا۔ میرے بھائیو، اختلاف کے بارے میں یہ بات کہنا بالکل صحیح ہے اور وجہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اتحاد کرتے ہیں وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ آئیے ذرا دوسرے آیت کریمہ پہ غور کیجیے، جس میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا، لا تکونوا ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم۔ اے لوگوں، اے انسانوں کی جماعت، تم لوگ ان کی طرف سے مت ہو جانا جو لوگ فرقے فرقے میں پڑ گئے، جنہوں نے اختلاف کر لیا، جو آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کے بعد دو گروہ میں اپنے آپ کو قائم کر لیا تھا، منقسم کر لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ اختلاف کر رہے تھے جبکہ ان کے پاس واضح ہدایات، روشن تعلیمات آ چکی تھی، یعنی اللہ رب العالمین کی کتاب کے ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کر لیا اور دو گروہ میں اپنے آپ کو بانٹ لیا تھا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا جب بھی ایک مسلمان کسی مسلمان سے اختلاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لڑنے اور جھگڑنے پر آمادہ کرتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ انسان جہنم سے اپنے آپ کو قریب کر لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ دلوں سے نفرت کا خاتمہ کرنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا ایسے لوگ یقینی طور پر اپنے آپ کو جنت سے قریب کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دونوں آیت کریمہ اس بات کا کھلا پیغام دیتی ہیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہرصورت اللہ رب العالمین نے ہم پر حرام قرار دیا کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر بیٹھے ہیں، ہم آپس میں دو جماعت اور دو گروہ بننے کے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں، ایک دوسرے کو بیان مددگار چھوڑیں، ایک دوسرے کے ذریعے ہمارے دلوں میں ایسی نفرت کا ماحول پیدا ہو جائے کہ مختلف ہیلوں کے ذریعے، مختلف حربے کے ذریعے اپنے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے سراسر غلط اور حرام ہیں۔ آئیے بتاؤں آپ کو، اسلامی تعلیمات اس بات کی ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے کہیں سے بھی اس بات کی گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش اور فکر کریں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو کر رہا تھا کہ اسلام میں کہیں سے بھی گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم لوگ اختلاف کر بیٹھے ہیں، اور ایسا اختلاف جو ہمارے درمیان درار پیدا کر دے، ایسا اختلاف جس اختلاف کے نتیجے میں ایک بھائی دوسرے بھائی سے منہ موڑ لے، ایسا اختلاف جس کے نتیجے میں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نفرت کرنے لگے، ایسا اختلاف جو ایک رشتے دار کو دوسرے رشتے دار سے قتال کرنے پر آمادہ کر دے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی شریعت کے اعتبار سے حرام ہے، اور قطعی طور پہ اسلام میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے روزگار چھوڑ دے۔ آپ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کی زندگی سے ایمان کی نفی کر دی اور صاف اعلان کر دیا کہ جب تک کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے پڑوسی کے تئیں اس قدر اپنے دل میں جذبہ نہ رکھے کہ اس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو جائے، اس وقت تک ہم لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن من لا یامن جارہ بوائقہ۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ذرا آپ غور کیجیے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھانے کے بعد تاکیدی طور پر 3 مرتبہ اس جملے کا ارادہ کر دہرائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقینی طور پر ایسے
ऐसे इंसान की जिंदगी से ईमान का खात्मा हो जाएगा जिसके बारे में रसूल ने इस सब धमकी को बयान कर दिया। कौन इंसान मोमिन नहीं होगा? आपने फरमाया जिस इंसान का पड़ोसी उसके शर से महफूज न हो। आप गौर कीजिए, अगर आप उलमाए किराम की तफसीरात पे गौर करें तो उन्होंने इस हदीस की तफसीर में इस बात को बयान कर दिया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस इंसान का पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो, जिस इंसान का पड़ोसी उसकी बदतमीजियों से महफूज ना हो, ऐसा इंसान अगर मोमिन नहीं होगा तो इसी से मुल्हक कर दिया जाएगा, इसी के साथ शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे पड़ोसी को, जो पड़ोसी अपने पड़ोसियों से बरसरे पैकार हो जाए, लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाए, जो पड़ोसी अपने पड़ोसी को बेआब अंगार छोड़ दे, जो पड़ोसी अपने पड़ोसी की बीमारी में अपने आप दिल में खुशी महसूस करे और उसकी बीमार में तीमारदारी न करे, उसके इलाज की फिक्र न करे, ऐसे तमाम के तमाम लोग गोया इस हदीस की रोशनी में अपने आप को ईमान से आरी और दूर करने वाले हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जरा रसूल के हदीस पे गौर कीजिए। इख्तिलाफ इतना बुरा अम्र है जिस बुराई का अंदाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में करेंगे। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह दलाइल को पेश करूंगा, लेकिन आप ये बात अपने ज़हन और दिमाग में रख लीजिए कि इख्तिलाफ बहरसूरत मज़मूम है, इख्तिलाफ बहरसूरत नुकसानदेह है, इख्तिलाफ बहरसूरत हलाकत खेज है। इख्तिलाफ के नतीजे में हमारी जिंदगी में अमन और चैन गायब हो जाता है। इख्तिलाफ के तनाजुर में हमारी जिंदगी से सुकून का खात्मा हो जाता है। इख्तिलाफ करने के नतीजे में एक खानदान तबाह हो जाता है। जिस घर में इख्तिलाफ होना हो जाए, ऐसे घर की रौनक खत्म हो जाती है। ऐसे घर में तमाम नेमतों के मौजूद होते हुए इंसान चैन की नींद नहीं सो सकता, इंसान चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को खुसूसियत के साथ इख्तिलाफात से बाहर रहने का हुक्म दिया। आप गौर कीजिए, इख्तिलाफ करने वाले इंसानों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी होने की धमकी सुना दी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इफ्तरक़त यहूद अला 71 मिल्ला वन्नसारा अला 2 मिल्ला वततफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्ला कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा। आप गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की मजम्मत करते हुए कहते हैं, यहूदियों ने अपने आप को 71 फिरकों में तकसीम कर लिया था, ईसाई 72 फिरकों में बढ़ गए, अल करीब मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में बढ़ जाएंगे। जरा गौर कीजिए, 73 फिरकों में बढ़ जाना बाइसे मजम्मत है, 73 फिरकों में बढ़ जाना हलाकत की दलील है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, वो तमाम के तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे जिन्होंने शाहराह से अपने आप को अलग कर लिया, जो सिराते मुस्तकीम से हट गए, जिन्होंने किताब सुन्नत से अपने आप को दूर करने के बाद मनहज सरफ से हटाकर अलग शाहराह कायम की, जिन लोगों ने अलग डगर बनाने की कोशिश की, जिन लोगों ने किसी नाम पर मजहब बनाया, जिन लोगों ने किसी शहर के नाम से अपने आप को मंसूब कर दिया, किताब सुन्नत की शफाफ तालीमात को छोड़कर ऐसे तमाम लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, वो तमाम के तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के। एक से मुराद जो लोग किताब सुन्नत पर बागी रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जिन लोगों ने हिफ्ज़-ए-जा बनाया, वो लोग यकीनी तौर पर जन्नती होंगे। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी अलामत को पूछा गया, जब नबी से सवाल किया गया वो कौन लोग होंगे जिन्हें निजात मिलेगी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा आज कायम हैं। पता चला कयामत तक आने वाली इंसानियत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग इबादत के मामलात में, अकायद के बाब में, अखलाक की दुनिया में, लेन देन और मामलात में, मुआशरत और मईशत में, जिंदगी के तमाम गोशों में जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आपकी तालीमात के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालते, गोया वो लोग इख्तिलाफ करने वाले लोग हुए। गोया उन लोगों ने अपनी ताकत के जरिए इस बात का सबूत फराहम कर दिया कि उन लोगों ने नबी की शाहराह से अपने आप को जुदा कर देने के बाद किसी और जगह पर अपने आप को कायम कर लिया है। आइए जरा इस बात को आप हदीस की रोशनी में समाप्त कीजिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के बारे में खबर दी है और मुसलमानों को इस बात से आगाह कर दिया कि किसी मुसलमान के लिए कतई तौर पर जायज नहीं कि वो
دین کے معاملات کو لے کر اختلافات میں واقع ہو جائے، اختلافات میں پڑ جائے۔ دراصل بخاری کے حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کچھ صحابہ کرام باہم گفتگو کرنے لگے، اور ان کی گفتگو یہاں تک پہنچی کہ قرآن کی بعض آیت کی تفسیر کے سلسلے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا اس آیت کی مراد یہ ہے، بعض لوگوں نے کہا اس آیت کی مراد یہ ہے۔ نبی نے ان کی گفتگو کو سنا، سننے کے بعد آپ باہر نکلے، سخت برہم ہوئے۔ حدیث کے الفاظ کے مطابق کاننا حب الرمان فقع فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اتنا بدل گیا اور غصہ کے عالم میں آپ تھے۔ صحابی کہتے ہیں گویا انار کے دانے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم کتاب اللہ میں اختلاف کر بیٹھو؟ کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ باہم اختلاف کرنے لگ جاؤ؟ بہذا ہلاکت الامم قبلکم، اسی اختلاف کی پاداش میں تم سے پہلے قومیں ہلاک ہو چکی ہے۔ آپ غور کیجیے، نبی کا یہ فرمان کہ تم سے پہلی قومیں اسی اختلاف کے نتیجے میں ہلاک ہو گئی ہیں، معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات سے سختی سے منع کر دیا کہ وہ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کریں۔ اسی معنی کی دوسری حدیث جو سنن داؤد میں ہے، اس کے الفاظ کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے صحابہ کرام جمع تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ لوگ تقدیر کے سلسلے میں اختلاف کر رہے تھے۔ ذرا غور کیجیے، تقدیر کے سلسلے میں وہ لوگ بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سامنے آنے کے بعد آپ نے انہیں سختی سے منع کر دیا، کہا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، سنت رسول کا التزام کرو، اختلافات سے بچ جاؤ، کیونکہ تم سے پہلے قومیں اختلاف کی بنیاد پر ہلاکت سے دوچار کر دی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا میری بات کو غور سے آپ سنیے۔ جن باتوں میں آپ کو اس بات کا درس ملے گا، عبرت ملے گی کہ اختلافات کرنا بہصورت قابل مذمت ہے، ہلاکت کا سبب ہے، جہنم میں جانے کا راستہ ہے، انسان کی ترقی رک جاتی ہے، ذہنی سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان نعوذ باللہ اپنے اولاد کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ کیونکہ جس گھر میں اختلاف کی کثرت ہو جائے، ایسے گھر میں پرورش پانے والے بچے، پروان چڑھنے والے بچے اختلافات کے نتیجے میں تعلیم سے دور ہو جاتے ہیں، اختلاف کے نتیجے میں ان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور وہ گھر میں جو ماحول پاتے ہیں اس ماحول میں پڑھنے کے بعد پوری زندگی ان کے ذہن و دماغ کے بعد نقش ہو جاتی ہے۔ آگے میں بتاؤں آپ کو، عبداللہ بن عمرو کی حدیث میں ایک عظیم خبر دی گئی، ایک فتنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جعلوا ان هذه الامه جعل الله عافيتها في اولها، یہ امت مسلمہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے ابتدا میں، اس امت کے پہلے لوگوں میں عافیت کو رکھ دیا ہے، یعنی امت کے پہلے لوگ بہتری سے تعبیر کیے جاتے ہیں۔ امت کے پہلے لوگ اللہ رب العالمین ان کو برپا کیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ لوگ خیر پر جمع تھے، اختلافات سے دور تھے، ان کی سمجھ متحد تھی، ان کے دل مربوط تھے، یہ وجہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کے بہترین ترجمانی کرنے والے لوگ ہوئے۔ تو نبی نے کہا اللہ رب العالمین نے خیریت کو، بھلائی کو، عافیت کو امت کے پہلے لوگوں میں رکھ دیا تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْبَلَاءَ فِي آخِرِهَا، اللہ رب العالمین نے امت میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بلا رکھا ہے، آزمائش رکھا ہے، فتنے رکھا ہے۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا، عنقریب ایسے حالات پیدا ہوں گے جن حالات میں خیر و شر کی تمیز کرنا انسانوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور جب فتنہ رونما ہوگا تو امت کے افراد یہ بات محسوس کرنے لگ جائیں گے ان هذه مهلكتي، یہی میری ہلاکت کی چیز ہے، اسی فتنے میں واقع ہونے کے بعد میں برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثم تنکشف، پھر وہ
فتنہ ختم ہو جائے گا اور اس فتنے کے خاتمے کے بعد لوگ چین و راحت کی سانس لیں گے. پھر اللہ رب العالمین دوسرا فتنہ پیدا کرے گا اور اس فتنے کے واقع ہونے کے بعد امت کے لوگ کہیں گے ہادی وہادی، یعنی اب میری ہلاکت یہاں ہو جائے گی، میں اس فتنے سے تباہ ہو جاؤں گا. ذرا غور کیجیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کو ایسا نسخہ پیش کر دیا جس نسخے پر عمل کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے گا، انسان اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب فتنہ رونما ہو جائے اور پھر اس کا خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ فتنہ ہو جائے تو نبی کیا کہتے ہیں؟ من سرہ ان یدخل النار ويدخل في الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. ذرا غور کیجیے، انسانی سوسائٹی میں زمین پر فتنہ رونما ہوگا اور فتنہ واقع ہونے کے بعد ایمان کی تمیز، کفر کی تمیز، خیر و شر میں امتیاز مشکل ہو جائے گا. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جسے یہ بات پسند ہو کہ اسے جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھے. اس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. ایک نسخہ یہ ہوا. اور دوسرا نسخہ جسے رسول نے بیان کیا وہ نسخہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ انجام دے اپنے ساتھ جس معاملے کو پسند کرتا ہو. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دوسروں سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، لوگ ہماری تکریم کریں، لوگ ہمیں حوصلہ دیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، لوگوں کی تکریم کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں، تب جا کر لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ اور تعامل کریں گے. اور اگر ہم نے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ روا رکھا تو یقینی طور پر ہم فتنے سے بچنے والے انسان بن جائیں گے. لیکن جب انسان اپنی ذاتی منفعت کو مقدم رکھنے کے بعد قوم کے مسالے کو لات مار دے تو ایسا انسان یقینی طور پہ فتنے کا شکار ہو جائے گا. میرے بھائیو، یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں فتنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کو پختہ کرنا ہوگا. لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ انجام دینا ہوگا کیونکہ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملے کو انجام دینا ہے دراصل فتنے سے نجات کا ذریعہ ہے. آئیے ذرا اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کروں جس حدیث کو آپ نے یقیناً سماعت کیا ہوگا، لیکن آپ ذرا صبر کے ساتھ دوبارہ اس حدیث کو سنیے جس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ ابن الیمان نے روایت کیا. وہ کہتے ہیں کارنا سے سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر وقلت اکل وانشار مخافت عند رکعی، جس کا مطلب یہ ہوا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اچھائیوں کے بارے میں سوال کرتے تھے، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کرتا تھا. کیوں؟ تاکہ میں اپنے آپ کو برائی سے بچا سکوں. معلوم ہوا ہم میں سے ہر شخص کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی فکر اور کوشش کرے، اپنے بچوں کو برائی سے دور رکھنے کی توجہ میں رہے، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی فکر میں نہیں رہے گا، جو انسان اپنے بچوں کے فکر مند نہیں ہوگا کہ انہیں اس برائی سے دور رکھے، تو یقینی طور پر یہ بچے برائی میں واقع ہونے کے بعد ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے اور ہم بچوں کے برائی میں واقع ہونے کی بنیاد پر فتنے میں واقع ہونے کے بعد ایمان سے دور ہو جائیں گے، ہلاکت کے قریب چلے جائیں گے اور ہماری زندگی کا ان کا خاتمہ ہو جائے گا. بہرصورت حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ شر مجھے نہ پہنچ جائے. پھر وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کنا فی جاہلیت و شر فجعل اللہ بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، شر کے زمانے میں تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے جاہلیت کا زمانہ جس زمانے میں اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا، اس زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ کبھی انسان کمزوروں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا، زناکاری عام تھی، فسق و فجور کی کثرت تھی، لوگ شراب کے دلالہ تھے اور ایسی بھیانک صورتحال سوسائٹی کی تھی جس صورتحال کے بعد انسانیت فسق و فجور کے دلدل میں زندگی گزارتی تھی.
ایسے میں اللہ رب العالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرور کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کفر سے نکال کر جہنم سے نکال کر جنت کے قریب کر دیا. تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہم لوگ جاہلیت اور شر کی زندگی بسر کرتے تھے, اللہ رب العالمین خیر کا زمانہ لے آیا, یعنی اسلام کی دولت نصیب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر کے بعد کیا شر کا زمانہ آئے گا. ذرا غور کیجیے کتنا حرص تھا صحابہ کرام کو, کتنے لالچی تھے اچھائیوں کو حاصل کرنے کے, برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے. وہ دعا کرتے ہیں ہمیں جاہلیت کے بعد یہ خیر ملا, لیکن کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ آئے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں شر کا زمانہ آئے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شر کے زمانے کی علامت کیا ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ وہ شر کے زمانے میں دعاتن علی ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں پر لوگ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. یعنی انسانی سوسائٹی میں دعوت کے نام پر لوگ جہنم کی جانب لوگوں کو گامزن کریں گے, مائل کر دیں گے. ذرا غور کیجیے نبی یہ بھی بیان کرتے ہیں من اجابوہم قذفوہ فیہا, جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا, ان کی آواز پہ کان دھرا لبیک کہہ دیا, ایسے لوگوں کو لوگ جہنم میں ڈال دیں گے. ذرا غور کیجیے نبی کے بیان کے مطابق شر کے زمانے میں دعا کی کثرت ہوگی, ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی جو لوگ دین کے نام پر, جو لوگ اسلام کے نام پر, جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں کو دعوت دیں گے, حالانکہ ان کی دعوت کتاب و سنت سے دور ہوگی, ان کی دعوت صحابہ کرام کے میتھڈ اور منہج سے ہٹی ہوگی, وہ لوگ یقینی طور پہ لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں گے. اسی لیے میرے رسول نے کہا تھا جو لوگ ان دعات کی دعوت کو قبول کریں گے یہ دائی لوگ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے صفهم لنا یا رسول اللہ قال قوم يتكلمون بألسنتنا هم من جلدتنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لوگ ہمارے ہی چمڑے سے ہوں گے, ہمارے ہی جیسے ہوں گے, ہماری زبان بولیں گے, یعنی مسلمانوں کی زبان بولیں گے, مسلمانوں کا لباس پہنیں گے, لیکن کتاب و سنت سے دوری کے نتیجے میں, صحابہ کرام کے منہج سے ہٹنے کے نتیجے میں ان لوگوں نے خود ساختہ مذاہب کو تیار کر رکھا ہوگا, اسی لیے وہ لوگوں کی جہنم کی دعوت دے دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فتنے کے زمانے میں شر کے ایام میں آپ ہمیں کن چیزوں کی وصیت کرتے ہیں, ہمیں کون سا عمل انجام دینا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ کہا تھا سرجم جماعت المسلمین و امامہم, ایسے میں تم لوگ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑنا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمانہ ایسا آ جائے, اگر اتنے حالات پرپیش ہو جائیں کہ مسلمانوں کی جماعت کا ان کے امام کا پتہ نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں ایسے وقت میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فاعتزل تلک الفرق كلها, تم تمام فرقوں سے دوری اختیار کرنے کے بعد, تمام مذاہب سے ہٹ جانے کے بعد اپنے آپ کو الگ کر لو, کنارے کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَلَوْ أَنْتَعَذَّ بِأَصْلِ الشَّجَرَةِ, تمہیں درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑنے کے بعد وہی اپنے آپ کو روکے رکھو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آپ غور کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے, امت کو اختلافات سے اور اس کی تباہ کاریوں سے اس حد تک ڈرایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امت میں بہت سارے گروہ پیدا واقع ہو جائیں گے, جب امت میں بہت ساری جماعت پیدا ہو جائے گی, اختلافات کی کثرت ہوگی, ایسے تمام فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو ایک درخت کی جڑ سے مضبوطی سے باندھ دینا یہاں تک کہ تمہاری وہاں موت آ جائے. میرے بھائیو آپ غور کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اختلافات سے سختی سے روکا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو ہمارا آپس میں اختلاف کرنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے, آپ نے حدیث کو بارہا سماعت کیا ہوگا, اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یحب لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا, اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں 3 چیزوں کو بے حد محبوب رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کی 3 چیزوں کو بے حد ناپسندیدہ رکھتا ہے. آپ غور کیجیے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کی 3 بے حد ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں, کون سے امور ہیں جو اللہ رب العالمین کو حد درجہ مکروہ ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، قیل وقال کرنا، بے جا بحثوں کو راستہ کرنا، وقت گزارنے کے لیے اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا موضوع بحث بنانا، جس کا مقصد مجلس کو گرم کرنا ہو، جس کا مقصد تکلفات پر گفتگو کرنا ہو، جس کا مقصد لوگوں کو حیران کر دینا ہو، تو ایسے تمام امور اللہ رب العالمین کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور بھی میں نے شروع میں آپ کے سامنے 2 احادیث کو پیش کیا تھا، ان 2 احادیث کی روشنی میں آپ کو بات معلوم ہوئی کہ اگر قرآن کی آیت کے سلسلے میں صحابہ کرام کے 2 اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، غصے کے عالم میں باہر نکلتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، گویا انار کے دانے کو آپ کے رخسار پر نچوڑ دیا گیا ہو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم قرآن کی بعض آیت کو بعض آیت سے ٹکرا دو؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تم سے پہلے امتوں کو ہلاک قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ اختلاف کرنا اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور ذرا آپ غور کیجیے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کس حد تک مربوط کرنے کی دعوت دیتا ہے اور انہیں متحد رکھنے کی ترغیب کرتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں غور کیجیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مقدس نے مسلمانوں کے متحد رہنے کے سلسلے میں جن اسالیب کو اختیار کیا ہے، ان اسالیب کو سمجھنے کے بعد اس بات کی کبھی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم آپس میں اختلاف کر بیٹھیں، خاندان کی بنیاد پر، رنگ و رنگ کی بنیاد پر، پڑوس کی بنیاد پر، زمین و جائیداد کی بنیاد پر، ذاتی منفعت کی بنیاد پر، یا لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بنیاد پر، ان تمام بنیادوں کا ہمارا اختلاف کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے کے مطابق ہے۔ قرآن نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قرآن نے مومنوں تمہیں صاف اور واضح طور پر اس بات کی تمہارے سلسلے میں خبر دی، انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کی جماعت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ذرا غور کیجیے، مومنوں کے بارے میں قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ مومنوں کی جماعت آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اس بھائی چارہ کو اگر آپ سمجھنا چاہیں سورہ حجرات کی سے پہلی آیت میں تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں اور مومنوں کے 2 گروہوں کے بارے میں خبر دی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی 2 جماعت میں اختلاف رونما ہو جائے، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت پیدا ہو جائے، تو ایسے میں اسلام اور قرآن تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم لوگ ان 2 لڑنے والے جھگڑنے والے گروہوں کے مابین صلح کرانے کی کوشش کرو۔ گویا قرآن ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر 2 نادان لوگ، 2 جاہل لوگ، 2 احمق لوگ، 2 عصبیت زدہ لوگ لڑ جائیں تو اس لیے نہیں ہم کسی فریق کا ساتھ دے دیں کہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے نہیں ہم کسی کا ساتھ دے دیں کہ ہمارے کنبے کا ہے، یا اس لیے ہم کسی کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائے کہ ہمارے گاؤں کا ہے، نہیں، بلکہ اسلام اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان 2 لڑنے والوں کے بیچ صلح کرانے کے لیے تم کارآمد ہو جاؤ، اور اگر ان میں سے کوئی گروہ بغاوت پر آمادہ ہو، چاہے ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارے خاندان کے افراد کیوں نہ ہو، ہمارے پڑوس کے لوگ کیوں نہ ہو، ایسے تمام لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، ایسے باغی گروہ کے خلاف تم ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کو تسلیم کر لے، اور جب اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے تو اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان دونوں گروہوں میں، دونوں پارٹیوں میں تم صلح کا ماحول پیدا کر دو۔ آپ غور کیجیے، اس صلح کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہذا بھائیوں کے مابین تم صلح کرا دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا جو لوگ 2 لڑنے والوں کے مابین صلح کراتے ہیں، 2 اختلاف کرنے والے لوگوں کے مابین مصالحت کرا دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور جو لوگ کسی پارٹی کا ساتھ دے دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ جائیں، اختلاف کر بیٹھیں اور ایسے انسان 3 دنوں کے بعد باہم گفتگو نہ شروع کر دیں تو ایسے انسانوں کے بارے میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब धमकी देते हैं, सख्त वईद सुनाते हैं कि ऐसे इंसानों के अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बुलंदी में नहीं जाते। तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि इंसानों के अमाल अल्लाह की बारगाह में हर सोम और जुमेरात को फरिश्ते लेकर जाते हैं अल्लाह के पास बुलंदी में, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके अमाल को देखकर बंदों के अमाल को कबूल करता है। लेकिन दो ऐसे जालिम लोग, दो ऐसे जाहिल और अहमक लोग जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है इनके अमाल को जमीन की पत्ती में ले जाओ, उनके अमाल काबिल कबूल नहीं है, उन्हें मोहलत दो यहाँ तक कि आपस की लड़ाई को खत्म कर लें, यहाँ तक कि आपसी झगड़े से बाहर आ जाएं, और जब ये झगड़े से बाहर आ जाएं, आपस में सुलह कर लें, तब इनके अमाल को लेकर आप अल्लाह की बंदी में आओ। मुसलमानों का गौर करो, ये जबरदस्त वईद, ये सब धमकी इंसानों का अल्लाह की बारगाह में अमल का मरदूद हो जाना किन लोगों के लिए है? जो आपस में इख्तिलाफात कर बैठते हैं, जो आपस में लड़ने और झगड़ने के लिए बसे बेकार रहते हैं, जो अपने किसी मुसलमान भाई को छोड़ने के बाद नबी के हुक्म की परवाह नहीं करते, जिस हुक्म में नबी ने साफ ऐलान कर दिया किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिनों से ज्यादा छोड़े रखे। दोनों की मुलाकात हो, एक उधर चेहरा कर ले, दूसरा इधर रुख फेर ले, सबसे बेहतर वो इंसान है जो पहल कर जाए अपने भाई से मुसावा करने में, अपने भाई से सुलह करने में। और आपको मैं बताऊं, जो मुसलमान अपने आप को लड़ाई और झगड़े से बचा ले, इख्तिलाफात से दूर रखे, अपने जायज हक को तर्क कर दे महज इसलिए कि ताकि वो लड़ाई और झगड़े से अपने आप को बचा ले, ऐसे इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी है, ऐसे मुसलमान के बारे में नबी ने क्या बशारत सुनाई है। आइए जरा उस बशारत को तिरमिज़ी की हदीस की रोशनी में आप सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, अना दईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन ताक़ल मिरा व इनकान मुहिक़्क़ा, मैं जन्नत की बीच में, जन्नत के शहर में एक महल की जिम्मेदारी लेता हूँ। जब मुसलमान गौर करो, जन्नत का हमेशा शख्स यकीनी तौर पर मोहताज है, क्योंकि जन्नत की नेमतें, जन्नत के बाला खाने और जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो महल तैयार कर रखा है, उन महलों का तस्वुर दुनिया में नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक जन्नत के बीच में एक महल की जिम्मेदारी अल्लाह लेता है। किस इंसान के लिए? ऐसे इंसान के लिए जो हक बजानिब होते हुए अपने आप को लड़ाई से बचा ले, झगड़े से महफूज कर ले। तो ऐसे इंसान के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के शहर में उसके लिए महल तैयार कर देता है। आइए जरा कुरान का दूसरा उसलूब आप सुना कीजिए, जिस उसलूब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों के बारे में तो इस बात की खबर दी कि मोमिन एक दूसरे के दोस्त हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वल मोमिनून वल मोमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। मोमिन मर्दों की जमात मोमिन मर्दों के लिए दोस्त हैं, मोमिना औरतों की जमात मोमिना औरतों के लिए दोस्त हैं। आप गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मोमिनों को एक दूसरे का दोस्त बताता है, लेकिन हम मुसलमान होने के बावजूद, मोमिन होने के बावजूद ऐसा इख्तिलाफ कर बैठते हैं, ऐसी लड़ाई और झगड़ा हमारे बीच पैदा हो जाती है, जिस इख्तिलाफ के बाद हम अपने भाई से कतई ताल्लुक कर लेते हैं। ऐसी लड़ाई कि अपने भाई को छोड़ देते हैं, जबकि इस्लाम ने भाई को छोड़ देना सख्त हराम करा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ला युस्लिम हुआ यक़्तुल हो वला यहक़िर हो। मुसलमान अपने भाई को न तो हकीर समझे, न उसे दलील करे, न उसे बेयाब मददगार छोड़ दे। और अगर कोई इंसान अपने भाई को बेयाब मददगार छोड़ देता है तो ऐसे इंसान के बारे में नबी फरमाते हैं, वो इंसान गोया इस्लाम को नहीं मानता, नबी की तालीमात को नहीं मानता। मेरे भाइयों, आपको मालूम है हमारी मुसलमानों की जिंदगी में एक रात की इबादत 83 साल 4 माह की इबादत से बेहतर है। इस बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान बयान किया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरिन, लैलतुल क़द्र की एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर 1000 महीनों को आप डिवाइड करें साल में
तो 83 साल 4 माह बनते हैं। आप गौर कीजिए इस अज़ीम इबादत के बारे में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस रात की तायीन की खबर दे दी थी, उस रात का मुझे इल्म दे दिया गया था। मैं अपने घर से निकला कि मस्जिद में आकर तुम्हें उस रात की तायीन की खबर दे दूं, लेकिन मस्जिद में पहुंचने से पहले मैंने देखा तुम लोग आपस में बहते हो, मुबाहसा करते हो, आपस में तुम इख्तिलाफ कर बैठे। तुम्हारे इख्तिलाफ करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब-ए कद्र का इल्म मुझसे छीन लिया। लिहाजा अब तुम लोग शब-ए कद्र को रमजान के आखिरी आश्रे की 7 रातों में तलाशो। मुसलमानों, कितनी अजीम नेमत थी, कितनी बड़ी बशारत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब-ए कद्र का ठीक इल्म हमें देने के लिए भेजे गए, लेकिन हमारे इख्तिलाफ करने की वजह से वो इल्म हमसे छीन लिया गया। ये कितना अजीम खसारा हुआ। और आप जानते हैं कि अगर मुसलमानों की सभों में दरार पैदा हो जाए, 2 पार्टियां कायम हो जाएं, इलेक्शन के नाम को लेकर हमारे बीच 2 जमात पैदा हो जाए, या किसी भी वजह से अगर मुसलमान 2 गुटों में बढ़ जाएं, तो ऐसे तमाम मुसलमानों को गौर करना चाहिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में इस बात की खबर दी कि नबी के मौजूद होते हुए नबी का वजूद सहाबे किराम को महफूज नहीं कर सका। उनके इख्तिलाफ के नतीजे में सहाबे किराम शहीद कर दिए गए, बेदरेज कत्ल कर दिए गए। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान को जख्मी कर दिया गया, नबी के सर को लहूलुहान कर दिया गया। मुसलमानों गौर करना यह होगा हमें कि हमारे इख्तिलाफ के नतीजे में अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज न रहे, सहाबे किराम महफूज न रहे, जीती जंग मुसलमान हार गए और नबी के सामने ऐसा मंजर पेश आया कि नबी बेसाख्ता चीख उठे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हिफाजत कैसे होगी। आप जानते हैं वहद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 55 तीरंदाजों को जबल रुमात पर मुकर्रर कर रखा था। उन्हें हिदायत दी थी कि इस जगह को तुम मत छोड़ना, हमें शिकस्त हो या फतेह तुम वहां बागी रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्रिकों ने जंग का आगाज किया। आगाज जंग में मुसलमानों को फतेह हुई, मुश्रिक भाग खड़े हुए। ऐसे में अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में जो सहाबा वहां मुकर्रर किए गए थे वो इख्तिलाफ कर रहे थे कि हमारा यहाँ बाकी रहना जरूरी नहीं, मैदान फतह हो चुका है, हम यहाँ से निकल कर चले मुसलमानों के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन बाद सहाबा किराम ने कहा नहीं, हमें यहाँ से नहीं जाना होगा। इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर मुसलमान जो मार्गा सर कर चुके थे, जो मैदान फतेह कर चुके थे, वो फतेह शिकस्त में तब्दील हो गई। और ऐसे ही मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर जख्मी कर दिया गया। आपके दांत में तीर ऐसा चुभा जिसका निकालना मुश्किल हो गया। नबी की जुबान से के मौके पर एक फरियाद निकली थी, कई कौम सज्जो रसूलहुम, ऐसी कौम कैसे फलायाब होगी जो अपने रसूल को जख्मी कर दे। लेकिन मेरे रब ने फरमान नाज़िल कर दिया, ऐ मोहम्मद तुम्हारे हाथ में लोगों के मामलात नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मर्जी और कुदरत के मुताबिक जिसे चाहता है जख्मी करता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता फतेह से इंतजार करता है, और जिसे चाहता अल्लाह रब्बुल आलमीन शिकस्त और हनीमत से गुजार कर देता है। मेरे भाइयों, जहां बात साफ है कि सहाबे किराम के इख्तिलाफ के नतीजे में मुसलमानों की फतेह शिकस्त में तब्दील हो गई। आज के दौर में हम इख्तिलाफ करने के बाद अल्लाह की नुसरत और तारीफ के तोड़दार बन गए। हम इस बात की खामख्याली में पड़े रहे कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फतेह देगा, हमें अल्लाह कामयाबी देगा, हमारी मदद की जाएगी, दुश्मनों पर गलबा पाएंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा में ऐलान कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तनाज़अू, ऐ ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, इख्तिलाफात से, तनाज़ा से, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, क्योंकि लड़ाई का नुकसान अल्लाह ने बयान कर दिया। ला तनाज़अू फतफ़शलू, अगर तुमने लड़ाई की तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम साबित कदम नहीं रहोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है। वला तनाज़अू फतफ़शलू व तज़हबा हुकमुकुम, सब्र से काम लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों की मदद करता है। मालूम हुआ हमारा आपस में लड़ना, जुबानी नोकझोंक करना, गालम गुनून करना, मामूली बातों पर संजीदगी से सोचने के बजाय जज्बात में आकर फैसला ले लेना, कोर्ट के दरवाजे खटखटाना, पुलिस चौकी और इंचार्ज के दहाने पर जाकर वहां दस्तक देना, ये तमाम की तमाम चीजें। भाइयों,
जहां हमारे माल का ज़िया होता है, वहीं पर हमारा सुकून गावत होता है, वहीं पर हमारी जिंदगी में तबाही वाक़ होती है, हमारी तिजारत मात पड़ जाती है, हम तारीम एतबार से पसमादा हो जाते हैं। और आप जानते हैं, अगर कोई खानदान या कोई घर मुकदमाबाजी के पीछे पड़ जाए तो ऐसे घर की तबाही यकीनी तौर पर मुकद्दर उतार जाती है। क्या मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम बहरसूरत हमें इख्तिलाफात से दूर रहने की तरगीब करता है, कहीं पर मुत्तहिद होने के फवाइद को बयान करता है, और कहीं पर इख्तिलाफ करने के नतीजे में जो बुराइयां पैदा होती हैं, जो तबाहियां आती हैं, उन तबाहियों से उम्मत मुस्लिमा को बाखबर करता है। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अहादीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तबाही की खबर देते हुए इस बात का ऐलान कर दिया। हकीम बिन हिजाम हदीस के रावी हैं और यह हदीस इमाम हाकिम की मुस्तदरक में और इमाम तिरमिज़ी की सुनन में मौजूद है। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सयाती फी उम्मती अक़वामुन ततजावा बिहिमुल अहवा कमा यतजावा अल कल्बु बिसाहिबिही ला यबका मिनहु इरकुन औ अरकुन औ मिस्कलुन इल्ला दखला। इस हदीस का मतलब यह हुआ कि मेरी उम्मत में कुछ ऐसे अफराद पैदा होंगे या मेरी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन लोगों में अहवा, ख्वाहिश नफ्स, नफ्स परस्ती, जाती मफाद और अपनी मनफात उनको प्यारे होगी, और उस मनफात के नतीजे में हवा परस्ती के वो लोग शिकार हो जाएंगे, वो लोग ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाले बन जाएंगे। और इसी माना की हदीस जो सुनन तिरमिज़ी में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया अबू हुरैरा ने, उसमें अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सलासुल मुहलिकात, तीन चीजें तुमको हलाक कर देने वाली हैं। और उन तीन चीजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हवन मुत्तबा, ऐसी हवा, ऐसी ख्वाहिश नफ्स जिसकी इंसान इत्तिबा करने लग जाए, यानी इंसान दलील पर बहस ना करे, इंसान किताब और सुन्नत की पैरवी ना करे, इंसान उलमा के बयान करने तरीके को छोड़ दे और अपने जाती मनफात को मुकद्दम रखते हुए अपने नफ्स का गुलाम बन जाए, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने लग जाए, तो ऐसे तमाम लोगों के बारे में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो लोग हलाक होने वाले लोग हैं। तो नबी ने कहा कि मेरे उम्मत के बहुत सारे अफराद वो हवाए नफ्स के पीछे दौड़ेंगे, ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, और ख्वाहिशात की पैरवी करने की जो तशबीह आपने दी, आपने कहा जिस तरह से लागर और पागल कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान के डसे, उस कुत्ते के डसे हुए इंसान के जिस्म में कुत्ते के काटने की बीमारी का जो जहर है वो शायद कर जाता है। अगर उसका वक्त पर इलाज न किया जाए तो इलाज न करने के नतीजे में वो इंसान कुत्ते की आवाज निकालकर मौत के करीब चला जाता है, हलाकत उसका मुकद्दर बन जाती है। और अगर वो जहर ज़दा इंसान किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान में भी वो जहर सरायत कर जाएगा। आपने कभी सुना होगा किसी इंसान के बारे में कि उसे कुत्ते ने काट लिया और वक्त पर इलाज न मिलने के नतीजे में वो इंसान या वो बच्चा जिसे कुत्ते ने काटा था, जिसका जहर सरायत कर गया जिसमें, वो कुत्ते की आवाज निकालता है, जुबान बाहर उसकी आ जाती है और किसी भी इंसान को काटने की कोशिश में रहता है वो इंसान। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तुम हवाए नफ्स के पीछे दौड़ोगे, जिस तरह कलब नामी बीमारी, कुत्ते की बीमारी काटे हुए इंसान के पूरे जोड़ों में, पूरे रगो रेशे में सरायत कर जाती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम ख्वाहिशात के पीछे मत भागना, हवाए नफ्स की पैरवी मत करना, क्योंकि हवाए नफ्स के नतीजे में इख्तिलाफ रूनुमा होता है। जो इख्तिलाफ इंसानियत के लिए हलाकत के सिवा, तबाही के सिवा उसको कामयाबी की राह पर गामजन नहीं करता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जरा गौर करो कि इस्लाम ने हम पर एक दूसरे के हुकूक को फर्ज करार दिया। बाप का बेटे पर हक, बेटे का बाप पर हक, माँ का औलाद पे हक, बीवी का शौहर पे हक, शौहर का बीवी पे हक, भाई का बहन पर, बहन का भाई पर, पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर, एक इंसान का दूसरे इंसान पर, ये तमाम हुकूक इस्लाम मुतय्यन करता है। इन हुकूक की तायीन का वाज़ेह और साफ सा मतलब यह है कि हम एक दूसरे के हुकूक की रियायत करें और इख्तिलाफात से अपने आप को बचाएं। और अगर हमने कुछ मामूली चीजों पर या किसी वाक़े के पेश आ जाने के बाद इख्तिलाफ कर लिया
تو یہ اختلاف یقینی طور پر ان تمام حقوق کو پامال کرنے پر ہمیں مجبور کرے گا جن حقوق کو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض قرار دیا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بنیادی 5 حق ہے. وقت ہو گیا کیسے؟ کتنا وقت ہو گیا؟ 8 بجے آئے گا. بولے آپ اذان کتنے بجے سے؟ 8 پہ ہوتی ہے 8:30 تک کر دیں گے. سوال بتا ہوتی ہیں اور بھی سوالات نہیں آپ کے لیے. میرے بھائی میں آپ سب کہا تھا کہ اسلام نے ہم مسلمان مردوں اور عورتوں پر کچھ بنیادی حقوق عائد کیے ہیں. کچھ بنیادی حقوق ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے. ان بنیادی حقوق میں کیا باتیں ہیں؟ ان میں ملاقات کے وقت سلام کرنا ہے. لیکن گاؤں میں 2 پارٹی واقع ہونے کے نتیجے میں ایک پارٹی کا انسان دوسرے پارٹی کے انسان کا سامنا کرتا ہے. اختلاف کے نتیجے میں منہ موڑ کر سب جھٹا کر گزر جاتا ہے. اسلام کا حکم تو یہ تھا حق المسلم علی المسلم خمسون اذا لقیت فسلم علیہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 بنیادی حق ہے. ملاقات کے وقت سلام کیا جائے, بیماری میں تیمارداری کی جائے اور جنازے میں شرکت کی جائے. لیکن اختلافات کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں ان تمام اسلامی احکامات پر لوگ عمل پیرا نہیں ہوتے. لہذا مسلمانوں اختلافات سے اپنے آپ کو دور کرو, اتحاد کی اہمیت کو سمجھو اور اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو. یہی ہماری کامیابی کی راہیں ہیں اور انہیں پر عمل پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. میری ماں بہنیں بھی میری بات شاید سنتی ہوں گی اور مجھے حکم ہوا ہے ہمارے میزبانوں کے ذریعے, ہمارے شیخ وسیم کے ذریعے, شیخ نثار کے ذریعے کہ عورتوں کو بھی کچھ نصیحت کی جائے. اس لیے میں ان کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عورتوں کو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کچھ ذمہ داری انہیں سونپی ہے. ان کے لیے اللہ رب العالمین کے کچھ حقوق ہیں. کیونکہ بعض صحابیہ نے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ہمارے فرائض کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها فدخلت من اي ابواب الجنة شاءت. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عورت 5 وقتہ نماز پڑھے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے, شوہر کی اطاعت کرے. یہ اعمال انجام دینے والے خاتون کے بارے میں نبی کہتے ہیں جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو سکتی ہے. یہ کتنی عظیم بشارت ہے عورتوں کے لیے کہ ان چند چیزوں پر عمل کرنے کے بعد وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اللہ اسے اختیار دے گا. اور دوسری حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت اگر اپنے گھر کی نگہداشت کر لے, گھر کے مسائل کو انجام دے لے, شوہر کے مال کے گھر کی حفاظت کر لے, تو ایسے عورت کے سلسلے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ بہترین اور مثالی خاتون ہے, وہ جنت میں جانے والی خاتون ہے. میرے ماں اور بہنوں, آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ ریکھ کرو, بچوں کی حفاظت پہ زور دو, بچوں کی تعلیم پر زور دو. اور ہم مردوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر پر نظر رکھے, اپنے بچوں پر نظر رکھے, اپنی بچیوں پر نظر رکھے. مجھے حیرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ گاؤں کی عورتیں چند بکریاں پالتی ہیں, بطخ اور مرغے پالتے ہیں. اگر شام کو جانور گھر نہ آئیں تو ان کی تلاش شروع ہو جاتی ہے, جبکہ یہ چیزیں بڑی بے وقات ہیں. اگر بکری غائب ہو گئی, بطخ غائب ہو گئی تو ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر یہ بچے ہمارے وقت پر گھر نہیں پہنچتے, بچیاں ہمارے گھروں پہ نہیں پہنچتی, تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ان بچیوں کے سلسلے میں فکر نہیں ہوتی, بچوں کے سلسلے میں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ وقت پہ گھر کیوں نہیں پہنچا, ہماری بچی وقت پہ گھر کیوں نہیں پہنچی. میرے ماں اور بہنوں, اپنی بچیوں کے سلسلے میں حساس ہو جاؤ, گھر سے نکلنے کے لیے مجبور کرو کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ جائیں. اور اگر گھر سے باہر جانے کی نوبت آئے تو گھر کے ذمہ داروں کے ساتھ
اپنے باپ کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ماں کے ساتھ جائیں، اجنبی لوگوں کے ساتھ گھر سے باہر ان کا نکلنا یقینی طور پر فتنے کا دروازہ کھولنا ہے، شیطان کو دعوت دینا ہے. خاص طور پہ اس دور میں موبائل کا یہ ایسا فتنہ ہے جس فتنے نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے. لہذا بچوں کے ہاتھ میں یا بچیوں کے ہاتھ میں اگر آپ موبائل دینے کے لیے مجبور ہو تو انہیں اس بات کا پابند کرو کہ وہ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کریں. بچی ابھی جو غیر شادی شدہ ہے اگر وہ ٹیلی فون پہ بات کرنا چاہتی ہے تو ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر اس سے بات کرنے کے لیے مجبور کریں. اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا خلوت میں بات کرتے ہوئے، بند کمرے میں بات کرتے ہوئے اور گھر سے نکل کر باہر بات کرتے ہوئے تو یقین جانو یہ بچیاں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی. اور آج جو عظیم فتنہ قائم ہے وہ عظیم فتنہ آپ بارہا سنتے ہوئے میرے بات روکنی کہ میں آپ کے سامنے اس کو تفصیل سے بیان کروں. ابھی کل ہی کا حادثہ ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا اخبار کے حوالے سے. آرمی ندی جو پولیا پل پہ واقع ہے وہاں ایک 28 سالہ عورت پل سے ندی میں کود کر اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ ساری صورتحال جو پیش آتی دراصل ہماری صحیح تربیت کے پروگرام کے نتیجے میں ہے. اگر مائیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کریں اور باپ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، بچوں پر نگاہ رکھیں تو اس طرح کے حادثات سننے میں نہیں آئیں گے. آپ جانتے ہیں آج ہمارے گھروں میں پرورش پانے والی بچی، تعلیم یافتہ بچی اپنی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے آپ لو میرج کہتے ہیں، جو انتہائی بھیانک ہے. کیوں؟ شادی کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کا بہترین تجربہ ماں اور باپ کے پاس ہے. اپنے طویل کے تجربے کی روشنی میں بچیوں کا بہترین رشتہ پراپت کرنا یہ ہنر ان کو آتا ہے. لہذا ماں باپ سے الگ ہو کر کوئی بچی اپنی مرضی کے مطابق یا کوئی لڑکا اپنی مرضی کے مطابق شادی کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں ان میں 90% شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں، زندگی تباہ ہوتی ہے. لہذا اسلام نے اگر اس بات کو فرض کرا دیا کہ بغیر ولی کی کوئی بھی نکاح صحیح نہیں ہوتا تو ہماری بچیوں کو اس بات پر غور کرنا ہوگا اور اس سے پہلے گھر کے گارجن کو غور کرنا ہوگا کہ بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم لوگ انتہائی حساس بن جائیں. اس سے زیادہ حیرت بات سننے میں آتی ہے بعض علاقوں میں مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو جاتی ہیں یا مسلم لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کے بیان کے مطابق یکسر طور پہ حرام ہے. کسی مسلم لڑکے کے لیے قطعی جائز نہیں کہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرے، جس طرح کسی غیر مسلم لڑکی کے لیے جائز اور روا نہیں کہ غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنے کی فکر اور کوشش کرے. میرے بھائیوں یہ باتیں قرآن کھول کر بیان کرتا ہے، لہذا ان باتوں کو سمجھیے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے. تو میں نے بتایا گاؤں میں ذمہ داروں کی، بڑے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مغرب کے بعد نوجوان لڑکے اگر راستے میں کھڑے ہوتے ہیں یا چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں یا نکڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر سخت نظر رکھی جائے اور ہر گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. اللہ اس کو فرض قرار دیتا ہے کہ اپنے گھر کے بچے پر نظر رکھے. مغرب کے پہلے گھروں میں آنے کی ترغیب کی جائے اور نماز کے بعد ہر بچہ اپنے گھر میں رہے، ہر بچے اپنے گھر میں رہے، تبھی ہمارا گاؤں پاک ہوگا، ہمارے بچے اور بچے محفوظ رہیں گے اور ہم لوگ امن کی زندگی گزارنے کی مہلت پائیں گے. اس سے ہٹ کر ہمیں امن و چین نصیب نہیں ہوگا. بہصورت اذان کا وقت ہو گیا ہے، لہذا انہیں کلمات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ دعا کے ساتھ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان بہترین باتوں پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.